آج ہم بات کرنا چاہیں گے تھوڑا گرامر کے بارے میں، اور ایسے گرامر جس سے ہمیں ہیلپ ملے، جس سے ہمیں مدد ملے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ابھی تک اس کے بارے میں ہم زیادہ ایک ڈیپ ڈائیو لے سکیں، اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم افعال کی بات کرتے ہیں، جنہیں انگریزی میں وربز کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے یہاں پر ورب لکھے ہوئے ہیں، افعال لکھے ہوئے ہیں، جیسے عبادہ یعبد عبدا فہو عابد۔ یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی گردان ہے۔ یہ جو آپ کو یہاں پر لائن میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایک بڑی گردان ہے، یہ یہاں پر یہ بڑی گردان ہے، یہ جو ٹیبل میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ چھوٹی گردان آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی گردان کس طریقے سے ہے کہ عبادہ یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یعبدو فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، عبدن کہتے ہیں مصدر کو، فہو عابدن، عابدن کہتے ہیں اسم فاعل کو۔ تو فعل ماضی، اگر فعل ماضی کے ہم نے الفاظ لکھنے ہوں افعال سے، یعنی کہ ایک فعل جیسے عبدہ ہے، عبدہ کا مطلب ہے اس نے عبادت کی۔ اب فعل ماضی کے اندر اس کی مختلف شکلیں کیا ہوتی ہیں، تو یہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ عبدہ، عبدہ، عبدو، یہ تینوں کے تینوں پہلے جو صیغے ہیں یہ میل کے لیے ہیں، میسکولن کے لیے۔ عبدہ کا مطلب ہے اس نے عبادت کی، یعنی کہ اس ایک شخص نے عبادت کی۔ عبادہ کا مطلب ہے ان دو نے عبادت کی۔ عبدو کا مطلب ہے ان بہت سارے لوگوں نے عبادت کی۔ تو یہ تین صیغے ہیں، یہ تینوں کس کے لیے ہیں؟ میل کے لیے۔ اب اگر ہم اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے ان کو ہم غائب کہتے ہیں، اچھا یہ بات میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہے عبدت، عبادتا، عبدنا، یہ تینوں صیغے ہیں، یہ فیمیلز کے لیے ہیں۔ تو اردو میں تو ترجمہ تقریباً ایسے ہی ہوگا جیسے اس ایک نے عبادت کی، یعنی کہ اس ایک عورت نے عبادت کی۔ عبادتا یہ کس کے لیے آئے گا؟ ان دو عورتوں نے عبادت کی۔ عبدنا، عبدنا، عین زبر آ بال زبر ڈال بد نون زبر نا، عبدنا، اس کا مطلب ہے ان سب عورتوں نے عبادت کی۔ تو جب ہم نے عورتوں کی عبادت کی بات کرنی ہو ماضی میں تو ہم کون سا صیغہ یوز کرتے ہیں؟ عبدنا، عبدنا۔ تو یہ پہلے 6 صیغے ہو گئے میل کے، فیمیل کے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے، یعنی کہ ہم ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے بلکہ غائب ہے، جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، جیسے ہی اور شی اور دے۔ تو عبدہ، عبدہ، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا۔ اب آگے 3 صیغے کس کے لیے ہیں؟ یہ اگین میل کے لیے ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ سیکنڈ پرسن کے لیے، یعنی کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے لیے۔ عبدتا کا مطلب ہے تم نے عبادت کی، اگین ماضی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عبدتما، عبدتم، عبدتما کا مطلب ہے تم دو نے عبادت کی، عبدتم کا مطلب ہے تم سب نے عبادت کی، یہ میل کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے 3 صیغے یہ فیمیل کے لیے ہیں، لیکن ایسی فیمیل جو کہ حاضر ہوں، سیکنڈ پرسن، یعنی کہ عبدتی، اگر ہم نے ایک عورت کو کہنا ہو کہ تم نے عبادت کی ماضی میں تو ہم کہیں گے حل عبدتی، حل کا مطلب ہے کیا تم نے عبادت کی۔ عبدتی، عبدتما، تم دو عورتوں نے عبادت کی، عبدتنا، تم سب عورتوں نے عبادت کی۔ اچھا اب اگر میں کہوں کہ میں نے عبادت کی تو میں کہوں گا عبدتو، اور اگر میں کہنا چاہوں کہ ہم سب نے مل کر عبادت کی تو ہم کہیں گے عبدنا، عبدتو، عبدنا۔ یہ جو ہوتے ہیں متکلم کے صیغے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ
6 اور 6 12 13 14 14 الفاظ ہیں، 14 صیغے ہیں ماضی کے۔ تو جب بھی ہم نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اس نے ماضی میں کوئی فعل کیا، ایک نے کیا یا دو نے کیا یا تین نے کیا، ایک مرد نے کیا یا کئی مردوں نے کیا یا ایک عورت نے کیا، تو یہ ماضی کے یہاں سے ہم یوز کر سکتے ہیں، ماضی کی اس گردان سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہیں پر آ جائیں مضارع کے لیے۔ مضارع کی گردان یہ کس معنی میں ہوتی ہے؟ مضارع کے الفاظ ہوتے ہیں کہ حال یا مستقبل میں، پریزنٹ اور فیوچر میں جب ہم بات کرنے جا رہے ہوں تو پھر ہم مضارع کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے عبدہ کا مضارع کیا ہوگا؟ یعبدو۔ یعبدو کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اگین یہ پہلے 3 صیغے کس کے ہیں؟ میل کے۔ لیکن اب اس کا ترجمہ ماضی کی بجائے حال میں ہو جائے گا یا فیوچر میں، مستقبل میں ہو جائے گا۔ جیسے یعبدو، یعبدانی اور یعبدون۔ یعبدون کا مطلب ہے ان سب نے عبادت کی، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ یعبدو کا مطلب ہے وہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ یعبدانی کا مطلب ہے وہ 2 آدمی عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے 3 صیغے کس کے لیے ہیں؟ فیمیل کے لیے۔ لیکن یہاں پر کون سی فیمیل؟ جو کہ 3rd پرسن ہے، جو کہ غائب ہیں۔ جیسے تعبدو یعنی کہ وہ ایک عورت عبادت کرتی ہے یا کرے گی۔ تعبدانی یعبدنا، یعبدنا کا مطلب ہے وہ سب عورتیں عبادت کرتی ہیں۔ اب آگے 3 صیغے، یہاں سے تعبدو، تعبدانی، تعبدون، یہ اگین میل کے صیغے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم ایک آدمی عبادت کرتے ہو یا کرو گے۔ تعبدانی تم 2 عبادت کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو۔ اور اگر ہم نے کسی فیمیل کو مخاطب ہو کر کہنا ہو تو ہم کہیں گے تعبدینا، تعبدانی، تعبدنا۔ اور اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میں عبادت کرتا ہوں تو کہیں گے اعبدو۔ اور نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ سورہ فاتح میں ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبدو، تو یہ وہ نعبدو ہے یہاں پر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبدو تو ہم ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ صیغے ہوتے ہیں ماضی کے، افعال ہوتا ہے ماضی میں، اب یا فعل ہوتا ہے مضارع میں۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے کبھی اس کا مطلب حال ہوگا، کبھی اس کا مطلب فیوچر، مستقبل ہوگا۔ تو یہ ایک طرح کا آپ نے فعل یہاں پر ملاحظہ کیا، عبد یعبد عبدا فہو عابد، یعنی کہ فاعل اس سے کیا آتا ہے؟ اس سے آتا ہے فاعل عابد، یعنی کہ عبادت کرنے والا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں عبادت کرنے والا ہوں تو میں کہوں گا انا عابد۔ تو اسی طرح سے مختلف طرح کے فعل آتے ہیں۔ جیسے کچھ فعل ہوں گے کہ جس کا ماضی ہوگا عبادہ کے وزن پر، یعنی کہ اس کے تینوں حروف کے اوپر زبر ہوگی، اور یعبدو اس کے مضارع میں جو مڈل لیٹر ہوگا یعنی کہ با، اس کے اوپر پیش ہوگی۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور ہمارے پاس ورب ہے ہدا، ایک اور ورب ہے ہدا، اور یہ اس کا پہلا ماضی کا صیغہ ہے ہدا یہدی۔ ہدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، یہدی اس نے ہدایت دی، یہدی کا مطلب ہے وہ ہدایت دیتا ہے، یا کبھی اس کا مطلب ہدایت پانا بھی ہوتا ہے۔ ہدا یہدی کے ہدایت پاتا ہے،
ہدا کا مطلب ہوگا وہ ایک مرد ہدایت پاتا ہے، یہدی وہ ایک مرد ہدا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مرد نے ہدایت پائی، یہدی کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد ہدایت پاتا ہے، یہدی۔ اسی طریقے سے ایک ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ غاضبہ، وہ مغضوبی کس سے ہے؟ غاضبہ یغضب سے، یعنی کہ اس کا جو فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ کیا آتا ہے؟ غاضبہ، اور اس کا مضارع کا کیا صیغہ آتا ہے؟ یغضب۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ماضی کے پہلے صیغے ان کے، جیسے آبدا کو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ماضی کے تمام حروف کے اوپر زبر ہے۔ یہاں پر ہدا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماضی کے پہلے صیغے کے تمام حروف کے اوپر زبر ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی کے تمام حروف، ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے تمام حروف کے اوپر زبر نہیں ہے، بلکہ پہلے کے اوپر زبر ہے، دوسرے کے نیچے زیر ہے، تیسرے کے اوپر زبر ہے، غاضبہ۔ تو اس وجہ سے یہ جو حرکات ہوتی ہیں نا، فعل ماضی کے پہلے صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ، ان دونوں کی وجہ سے جو ڈفرنس آتا ہے ان کے حرکات میں، اس کی وجہ سے ہم ان افعال کو مختلف کلاسز میں یا مختلف ابواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے ایک باب کا نام ہے ناصر ینصر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس باب کے اوپر جو افعال آئیں گے ان میں ماضی کا پہلا صیغہ، اس کی حرکات کیا ہوں گی؟ ناصرہ کی طرح، اور جو مضارع کا پہلا صیغہ ہوگا جو اس باب سے افعال آئیں گے، وہ مضارع کا صیغہ، اس کی حرکات کیسے ہوں گی؟ ینصرو کی طرز پہ۔ تو جیسے عبادہ یعبدو، یہ کس باب سے ہے؟ ناصر ینصر۔ اسی طرح سے، یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ مجھے اگر چیٹنگ میں بتا سکے، میں زیادہ مشکل بات تو نہیں کر رہا، کیونکہ اگر میں زیادہ مشکل بات کر رہا ہوں تو جی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کی، تو اگر میں زیادہ مشکل بات کر رہا ہوں تو پلیز مجھے بتا دیں تاکہ ہم زیادہ مشکل بات میں نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، چلیں ہم اس میں نہیں جاتے، ابواب میں نہیں جاتے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، مضارع کے صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح صیغے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں امر، جس میں حکم دیا جائے۔ جیسے ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا اہدی، تو اہدی یہ امر کا صیغہ ہے، کس سے؟ ہدا یہدی سے۔ اہدی، اہدیا، اہدو، اہدی کا مطلب ہے تو ہدایت دے، یعنی کہ تو ایک ہدایت دے۔ اہدیا کا مطلب ہے تو دو ہدایت دے، اہدو کا مطلب ہے کہ تم سب ہدایت دو۔ تو اسی طرح سے امر کے بھی صیغے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اور افعال پڑھے، کافارہ، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اور مضارع کا صیغہ کیا؟ کافارہ یکفر۔ اچھا، اب یہاں پر جب بھی فعل ہوگا، جب بھی کوئی فعل آئے گا، خواہ وہ ماضی آئے، خواہ مضارع آئے، امر آئے، نہیں آئے، تو فعل کے ساتھ ایک اس کا ہوگا فاعل۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ فعل کے کرنے والے کو۔ اور دوسرا ہوگا مفعول، یعنی کہ جس کے اوپر فعل کیا جائے۔ جیسے نعبدو، جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہے نعبدو، نعبدو کا کیا مطلب ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر فعل کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ فاعل کون ہے؟ نعبدو میں نون جو ہے نا وہ فاعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔
اور اگر ہم یہ جملہ پڑھیں نعبد اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں مفعول کون ہو گیا کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ تو جہاں پر بھی فاعل ہوگا اس کے ساتھ، جہاں پر بھی فعل ہوگا اس کے ساتھ یا فاعل ہوگا، اس کے ساتھ فاعل بھی ہوگا، اور مفعول کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ فاعل ہمیشہ ہوگا، مفعول کبھی ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات اب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ اور افعال ہیں۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں یہاں پر افعال کا مختلف، یعنی کہ مختلف وزن کے اوپر ہے۔ کچھ عبد یعبدو کی طرح ہیں، کچھ ضرب یضربو کی طرح ہیں، ہدا یہدی، غضب یغضب، کفر یکفر۔ اسی طرح سے کچھ افعال ایسے ہیں جو اکرما کی طرح ہیں، جیسے میں اکرما، اس کا مضارع کیا آتا ہے؟ یکرمو۔ تو اکرما کی طرح کون سا ہے؟ آمنا۔ اور یکرمو کی طرح کون سا ہے؟ اسی آمنا کا مضارع جو یؤمنو ہے وہ یکرمو کی طرح ہے۔ تو جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو یؤمنون کہاں سے ہے؟ یہ جو آمنا یؤمنو، یؤمنو کا مضارع کی گردان ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الذین یؤمنون، یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ یؤمنون کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا ینفقون ومما رزقناہم ینفقون، تو ینفقون سے فعل کیسے آتا ہے؟ انفقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے خرچ کیا، ینفقو وہ خرچ کرتا ہے یا کرے گا، مضارع کا صیغہ۔ تو ینفقو، ینفقانی، ینفقونا، اس جگہ کے اوپر آئے گا یؤمنون کے ساتھ، اس کے پیرالل آئے گا ینفقونا، کہ وہ سب لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یقیمون، یقیمون کہاں سے آیا ہے؟ اقامہ فعل ہے، یقیمو یا پیش یو اور قاف، یقیمو۔ یقیمو کیا ہے؟ اقامہ یقیمو، اقامہ کا مضارع ہے کہ وہ قائم کرتے ہیں، اور یقیمو جو ہے وہ ایک واحد کے لیے ہے کہ وہ قائم کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو آیا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ یہاں پر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے افعال ہم نے پڑھے ہیں، جیسے انزل ینزل۔ آپ یاد بس یہ رکھیں اکرامہ اور یکرمو۔ اکرامہ کا مطلب یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے ایک خاص وزن کا، اور اس کی مضارع آتی ہے یکرمو، اکرمہ یکرمو۔ تو اس سے اب کئی طرح کے افعال آئیں گے، جیسے انزل ینزل، یہ بھی اکرمہ یکرمو کے وزن کے اوپر ہے۔ ایقن یوقن، یوقنون ہم نے پڑھا ہے نا، ومما وبالآخرۃ هم یوقنون، تو ایقن یوقن یہ وہاں سے نکلا ہے۔ تو یہ مختلف افعال ہیں جو کہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اسی طرح سے یہ میں نے لکھا ہے بہت سارے افعال، آذ یعوذ، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آذا یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، آذا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یعوذ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ انعم ینعم، یہ کس کے وزن کے اوپر ہے؟ اکرم یکرم کے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فعل مضارع کا پہلا صیغہ۔ تو یہ سارے میں نے لکھے ہوئے ہیں، ضل یضل۔ تو اب اگر ہم، یہ سارے افعال ہیں جو کہ شاید پہلے بھی مختلف لیکچرز میں آپ کے لیکچر کے آخر میں دیے گئے ہیں، تو اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر آ جائیں اپنی سورہ فاتحہ کے اوپر، اب یہاں پر دیکھیں افعال کون سے ہیں۔ اب یہاں پر افعال کون سے ہیں؟ نعبدو،
نعبدو ہم نے پڑھا ہے نا، عبادہ یعبدو سے، نعبدو مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے ہی بات کی ہے کہ جب بھی جہاں پر بھی فعل آئے گا وہاں پر اس کا فاعل بھی ہوگا اور کبھی کبھار اس کا مفعول بھی ہوگا۔ مفعول کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر فعل ہوتا ہے۔ تو نعبدو کا فاعل کون سا ہے؟ یہ جو نون ہے نا، نون، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا فاعل ہم ہے، یعنی کہ نعبدو کا مطلب ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ نعبدو میں جو ہم ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، اور مفعول کیا ہے؟ ایاکا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح سے نستعین، یہ بھی ایک فعل ہے، ہم مدد مانگتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ مدد مانگنا۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ ہم مدد، یعنی کہ نحنو، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ اس کا مفعول ہے، ایاکا، تجھ سے۔ اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ اہدی، بات کر رہے تھے اہدی کی، اہدنا، تو اہدی بھی فعل ہے۔ اب یہ کون سا فعل ہے؟ یہ امر کا فعل ہے، یعنی کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے، کسی کام کے کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ حکم سے مراد وہ نہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے، حکم سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ وہ والا امر ہے۔ تو اہدی کا مطلب ہے کہ تو ہدایت دے، نا کا مطلب ہے ہمیں، تو ہمیں ہدایت دے۔ تو یہاں پر فعل کیا ہے؟ ہدایت دینا، اہدی، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ تو، یعنی کہ اللہ کے ذات۔ اور یہ مفعول کیا ہے؟ نون زبر الف نا، یہ جو نا ضمیر ہے یہ اس کا مفعول ہے۔ تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے نا انعمتا، انعمتا کے یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اکرما یکرمو۔ تو انعما، انعما، انعمو، انعمت، انعمتا، انعمنا، انعمتا۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ اب اگین یہاں پر دیکھیں فعل، فاعل اور مفعول۔ انعمتا میں فعل کون سا ہے؟ انعام کرنا۔ اس میں فاعل کون ہے؟ یہ جو تا ہے نا، تا اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ تا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ تو نے انعام کیا، یعنی کہ اللہ کی ذات نے انعام کیا، انعمتا۔ اور اس کا مفعول کون ہے؟ کس کے اوپر انعام کیا؟ علیہم، ان کے اوپر، یہ اس کا مفعول ہے۔ اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں، تو یہ فعل، فاعل اور مفعول۔ اب اس کو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب یہاں پر آ جائیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، یؤمنون، یؤمنون کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ ہے، آمن یؤمن۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ آمن یؤمن، یہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، آمن، آمن یؤمن۔ آمن ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یؤمن مضارع کا پہلا صیغہ ہے۔ تو یؤمنون، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یؤمنون کیا ہے؟ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یؤمنون کیا ہے؟ یہ والا صیغہ ہے، یؤمنون وہ سب مرد ایمان لاتے ہیں۔ اچھا جی، اب جہاں پر بھی فعل ہوگا وہاں پر اس کا فاعل بھی ہوگا اور مفعول بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہم نے کہی ہے۔ تو اس کا فاعل کون ہے؟
اس کا فائل یہ یؤمنون میں جو واو و نون ہے نا، یہ اس کا فائل بتا رہا ہے، یعنی کہ وہ مرد ایمان لا رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ ان لوگوں کی بات، متقیوں کی بات ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، تو وہ مرد ان سے مراد ہے، وہ تمام لوگ، یہاں پر مرد اور عورتوں سب کو حکم ہے کہ الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اب مفعول کیا ہے، کس چیز کے اوپر؟ بالغیبی، غیب کے اوپر۔ اب ایک اور فعل دیکھیں، یقیمون، یہ یقیمون کہاں سے آیا ہے؟ یہاں پر ہم نے بات کی اقام یقیم، اقامہ کا مطلب ہے اس ایک آدمی نے قائم کیا، یقیم وہ قائم کرتا ہے۔ اس سے اگر جمع کا صیغہ آئے گا تو کیا آئے گا یہاں پر؟ یؤمنون کے وزن کے اوپر آ جائے گا یقیمون، کہ وہ قائم کرتے ہیں، وہ زیادہ لوگ قائم کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون ویقیمون، اب یہ بھی فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ وہ لوگ، یعنی کہ لوگ فاعل ہیں، اور وہ قائم کرتے ہیں کس چیز کو؟ مفعول کیا ہے اس کا؟ الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر ینفقون، ینفقون کیا ہے؟ انفق ینفق، یہ کہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے؟ انفق ینفق، یہ دیکھیں، انفق ینفق، انفق پہلا صیغہ ماضی کا، ینفق پہلا صیغہ مضارع کا، اس سے جمع آئے گی ینفقون، کہ وہ انفاق کرتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو ینفقون یہ فعل ہے، اس میں فاعل کون ہے؟ وہ لوگ، وہ فاعل ہیں، اور مفعول کیا ہے؟ کس کو خرچ کرتے ہیں؟ رزقنا، ہمارے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں، یہ اس کا مفعول ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، جہاں پر بھی فعل آئے گا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یوقنون کیا ہے؟ ایقن یوقن ایقانا، یہ دیکھیں، ایقن یوقن، ایقن کا مطلب ہے وہ یقین کرتا ہے، یوقن کا مطلب ہے ایقن کا مطلب ہے اس نے یقین کیا، یوقن کا مطلب ہے وہ یقین کرتا ہے یا کرے گا۔ اس سے جمع کیا آئے گا؟ یوقنون، اس سے جمع یہ آ جائے گا یوقنون۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ وہ اس کا فاعل ہے، یعنی کہ دے، انگریزی میں جسے دے کہتے ہیں نا، اور اس کا مفعول کیا ہے؟ آخرہ، وبالآخرۃ هم یوقنون، مفلحون، اچھا یہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے فعل ہے کفروا، کفروا کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ سے ہم یہاں پر جا کر اگر دیکھیں تو ہم نے یہاں کچھ لکھا ہوا ہے، کفروا، یہ دیکھیں، یہ یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے کفر یکفر، سو کفرا کفرا کفرو، کفرا کی جمع کیا آئے گی؟ کفرو، یعنی کہ عبدو کے وزن کے اوپر کیا آ جائے گا یہاں پر؟ کفرو، ان الذین کفروا، یہ ہے کفرو، یعنی کہ انہوں نے کفر کیا۔ تو انذر ینذر، یہ بھی فعل ہے، یؤمنون یہ بھی فعل ہے، ختم، ختم اللہ، ختمہ کا کیا مطلب ہے؟ مہر لگائی۔ اب یہاں پر فعل ہے ختمہ، مہر لگانا، تو اس کا فاعل کیا ہے؟ یہاں پر تھوڑی ساری اب بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی کہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا، ماضی کا اور مضارع کا، ماضی کا اور مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس میں فعل عام طور پر یہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو فعل نظر آ رہا تھا نا یوقنون میں، اس میں جب ہم ترجمہ کر رہے تھے نا کہ وہ یقین کرتے ہیں، تو اس میں یوقنون میں جو وہ ہے نا،
وہ اس کا فاعل ہے، لیکن خاتمہ میں جو فاعل ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آج مختلف قسم کے افعال میرا آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کرنے کا کام تو آپ کے پاس بہت ہے، اور اس سے انشاءاللہ جو آپ کے سمجھ کا لیول ہے، انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے، وہ بھی بہت زیادہ انکریز ہوگا، اور وہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہے کہ جب آپ ان افعال کو سامنے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے۔ تو اب میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کوشش کر سکیں کہ یہ جو فعل میں نے مختلف، یہ جو آج کی سلائڈس کے اندر مختلف افعال دیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا لگے گا تو شاید مشکل، لیکن یہ تمام وہ افعال ہیں جو ہم نے پہلی سورہ بقرہ کی 20 آیات میں اور سورہ فاتحہ کی پہلی 7 آیات میں پڑھیں۔ تو اگر آپ ہر فعل کو دیکھیں تو غور کریں کہ اس کا فاعل کون سا ہے اور اس کا مفعول کون سا ہے۔ جیسے ختم اللہ میں فاعل کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ علی قلوبہم، یہ کیا ہے؟ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وعلی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں مفعول ہیں اس فعل ختمہ کے۔ فاعل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور مفعول کیا ہیں؟ قلوب اور سم۔ اسی طرح سے یقول، قال یقول سے وہ کہتا ہے، قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے۔ آمنا، دوبارہ سے اگر آپ دیکھیں آمنا یؤمنو، یہ اس کا ماضی کا گردان، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آمنا۔ آج کے لیے گو کہ ہمارا سیشن تھوڑا سا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ اس کو تھوڑا اگر آپ مختلف افعال کے اوپر اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو سمجھ ہے اس کے اندر زیادہ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے میں نے شروع کے لیکچر میں بتایا تھا کہ جس طرح فعل ہوتا ہے اسی طرح اسم بھی ہوتا ہے اور حرف بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی عربک ورڈ ہے وہ یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو ہم اسی طرح کی ایکسرسائز اسماء کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ چیز تھوڑا زیادہ کمپلیکس ہو رہی ہے تو اس میں بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں انشاءاللہ ہم ایڈ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی ہے۔